بسم اللہ الرحمن الرحیم رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا حَبِيبَ اللہ۔ انتہائی معزز اور محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب جمعۃ المبارک ادا کرنے کی نیت سے مسجد میں حاضر ہیں۔ میری دعا ہے خالق کائنات ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ حضور سرور عالم نور مجسم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، آپ کا فرمان اقدس ہے، جو بندہ میری ذات پر دن بھر میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک کہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ۔ اس واسطے کثرت محبت اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان گرامی، تفسیر القرآن کا سلسلہ ہمارا جاری و ساری ہے، اور آج سورہ والضحیٰ شریف کی کچھ آیات طیبات جو رہتی تھی ان کی تفسیر آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ آپ سے گزارش ہے آپ توجہ رکھیے تاکہ بات کرنے اور سننے کا سکون اور سرور میسر آ سکے۔ اس سورہ پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تسلی دینے والا کلام ارشاد فرمایا۔ میں کلام کا ربط جوڑنے کے لیے اس سورت کا جو پچھلا حصہ جو پچھلے سے پچھلے جمعے بھی آپ نے سنا تھا وہ میں جوڑ دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے۔ اللہ نے فرمایا والضحیٰ، اور قسم ہے چاشت کی۔ یہ جو چاشت کا ٹائم ہوتا ہے نا، یہ ابھی جو ٹائم چل رہا ہے یہ گزر چکا ہے چاشت کا ٹائم، ٹھیک ہے؟ یہ تقریباً 11:30 بجے تک کا ٹائم ہوتا ہے، تقریباً یہ 8 بجے کے لگ بھگ شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو چاشت کا ٹائم ہے اس کی قسم کیوں اٹھائی سی؟ اس لیے کہ یہی وہ ٹائم تھا جس میں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا، سبحان اللہ، اس لیے اس ٹائم کی قسم اٹھائی تھی۔ اور دوسری اس لفظ والضحیٰ کا معنی ہے اے محبوب تمہارے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم، یہ حضور کے چہرے کی قسم بھی ارشاد فرمائی گئی۔ واللیل اذا سجا، فرمایا اس رات کی قسم جو چھا گئی۔ اس رات سے مراد وہ رات ہے جس میں اللہ نے اپنے حبیب کو معراج کروائی تھی۔ چھا جانے کا مطلب تھا کہ جس میں اندھیرا بہت زیادہ ہو۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ 27 رجب المرجب یعنی چاند کی 27 تاریخ تھی، اور چاند جو ہوتا ہے وہ تو 14، 15، 16 کو بڑے عروج پہ ہوتا ہے، سمجھ آئی نا؟ اس کے بعد 27 کو تو نہیں ہوتا، تو اندھیرا چھایا ہوا تھا رات کا۔ تو اللہ نے اس رات کی قسم ارشاد فرمائی کہ ہم نے اپنے حبیب کو معراج کروائی ہے۔ اور دوسرا لفظ واللیل اذا سجا کا جو تفسیر کی گئی وہ ہے، فرمایا محبوب آپ کی زلفوں کی قسم جو آپ کے چہرے کے اوپر چھا جاتی ہے۔ جب آقا کریم علیہ السلام کنگھی کرتے تھے تو اس وقت کے منظر کو میرے رب نے یہاں پر ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، فرمایا کہ ہم نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی آپ کو ناپسند کیا ہے۔ کئی دن آقا کریم علیہ السلام پر وحی نہیں آئی، اور وجہ میں نے بتائی تھی آپ کو کہ آقا کریم علیہ السلام سے یہودیوں نے 3 مسئلے پوچھے تو آپ نے کہا کل بتاؤں گا، انشاءاللہ نہیں کہی، تو وہی آنا بند ہو گئی 10 دن کے لیے۔ انہوں نے کہا اللہ نے چھوڑ دیا ہے، تو اللہ نے حبیب پاک سے فرمایا ان کافروں سے کہہ دو محبوب تو کوئی نہیں چھوڑتا، اور پھر محبوب محمد جیسا ہو تو کون چھوڑتا؟ تو یہ اس کا جواب دیا گیا۔ اور پھر ہمارے لیے بھی اس میں سبق تھا
کہ ہم جب بھی کوئی بات کہیں تو ہم ساتھ یہ کہیں کہ انشاءاللہ ایسے کروں گا. یہ انشاءاللہ کا لفظ ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے اگر اللہ نے چاہا تو یہ ہمارا معاملہ اللہ کے سپرد ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، تیسری اور چوتھی آیت پاک میں اللہ نے پھر جب یہ فرمایا نا کہ کافر جو بک بک کر رہے ہیں، محبوب ان سے کہہ دو وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یہ 10 دن وہی تو بات ہوئی ہے، لیکن میری آنے والی گھڑیاں وہ گزر جانے والی گھڑیوں سے بھی بہتر آنے والی ہیں. اور اس کے دو معانی تھے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیے، ایک دنیا کے اعتبار سے یہی معنی اور ایک قیامت کے اعتبار سے کہ محبوب تمہاری دنیا جیسے گزری ہے اس سے بہتر تمہاری قیامت گزرے گی. ٹھیک ہے. اس پر بھی میں نے آپ کو مکمل تفصیل سنائی تھی. آگے اللہ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. صرف یہاں بات نہیں، فرمایا کافرو تم تو یہ کہتے ہو کہ 10 دن وہی نہیں آئی تو تم نے بدلے اور تالیاں بجانا شروع کر دی. میرے محبوب کی ہر آنے والی گھڑی بھی بہتر ہے، اور میں اپنے حبیب کو اتنا دوں گا اتنا دوں گا اتنا دوں گا کہ راضی ہو جائیں. سمجھ آ رہی ہے؟ مزہ تو تب بھی آتا ہے نا کہ جب بندے کے جو دشمن ہوں وہ انتظار میں ہوں کہ اس کو کوئی شان نہ ملے اور اللہ شان عطا فرما دے. مزہ تو تب آتا ہے نا. اب کافر یہ کہہ رہے تھے کہ بس اب وہ پہلے والی بات نہیں رہی. اللہ خود فرما رہا ہے تو انو کے پتا آمن والیاں گھڑیاں تو بیچا سا ہے اور ہم اتنا عطا کریں گے کہ ہمارے حبیب راضی ہو جائیں گے. اب بات سمجھ آئی آپ کو؟ لیکن یہاں نہیں، آگے پھر فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ. اب دیکھو نا تسلی کیسی ہے. آپ کی ہر آنے والی گھڑی بہتر ہوگی، یہ بھی تسلی ہے. ہم آپ کو اتنا دیں گے آپ راضی ہو جائیں گے، یہ بھی تسلی ہے. اور یہاں پر میں نے آپ کو سنایا تھا حضرت امام محمد باقر کا قول. ٹھیک ہے. آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں تمہیں یہ آیت زیادہ تسلی دیتی ہے جس میں اللہ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا. لیکن ہمیں یہ آیت زیادہ تسلی دیتی ہے کہ اللہ نے فرمایا محبوب ہم اتنا دیں گے آپ راضی ہو جائیں گے. تو پوچھا گیا وہ کیسے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو جب دے گا تو پتہ ہے ہمارے نانا جان کیسے راضی ہوں گے؟ کہا بتائیے. فرمایا جب تک ایک امتی بھی باہر ہوا میرے حبیب راضی ہو گئی نہیں، سب کو جنت میں لے کے جائیں گے. تو فرمایا ہمیں تو یہ تسلی زیادہ ہوتی ہے کہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دن اتنا کرم فرمائیں گے اپنے غلاموں پر، غلاموں کو چاہیے حضور سے مخلص ہو جائیں بس. پھر آگے کیا فرمایا؟ تسلی دیکھو کیسی ہے. فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ، اے محبوب کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا تھا اور پھر ہم نے اپنی طرف آپ کو اپنی بارگاہ خاص کا حصہ عطا فرمایا. اب یہ بھی ایک بڑی خاص بات ہے. آقا کریم علیہ السلام کے والد ماجد پہلے ہی فوت ہو گئے تھے. ابھی آپ دنیا میں آنے سے تقریباً 2 ماہ رہتے تھے. آپ کے والد پہلے ہی آپ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، آپ کے والد فوت ہو گئے. اور جب آپ دنیا میں جلوہ گر ہوئے تقریباً 6 سال یا 5 سال کی عمر تھی آپ کی، والدہ بھی پردہ فرما گئے. لیکن اللہ نے فرمایا حبیب جب سارے چھوڑ جاتے ہیں، جب تب ہم نے نہیں تمہیں چھوڑا تھا، اب کیسے چھوڑیں گے؟ محبوب جب تو یتیم تھا، اب دیکھو نا بات کتنی توجہ طلب ہے. محبوب جب آپ یتیم تھے، یتیم کو تو کوئی نہیں سہارا دیتا نا بس اوقات. وہ فرمایا محبوب اس وقت بھی ہم نے آپ کو سہارا دیا. اب آپ سمجھ آ رہی آپ کیسی تسلی والی بات ارشاد فرمائی محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور یہ یاد رکھ لیں علماء فرماتے ہیں آقا کریم علیہ السلام کو صرف یتیم نہیں کہنا چاہیے، در یتیم، در موتی کو کہتے ہیں، اور ایسا جس کا مثل کوئی نہ ملے. تو سمجھ آ رہی ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یتیم کیوں پیدا فرمایا؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ بھی ہے تاکہ آقا کریم علیہ السلام کے دل میں یتیموں اور غریبوں اور مسکینوں کا پیار پیدا ہو جائے. کیونکہ بندہ جس منظر سے گزرتا ہے نا وہ بخوبی اس کا اندازہ ہوتا ہے. اسی لیے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں انا یتیم فی الصغر، میں جب چھوٹا تھا تو میں یتیم تھا. ہاں یہ حضور نے خود فرمایا وانا غریب فی الکبر، اور جب میں بڑا ہو گیا تو میں نے غریبی کو پسند کیا، امیری کو پسند کوئی نہیں کیا. میرے آقا نے امیری کو نہیں پسند کیا، غریبی کو پسند کیا ہے. یہ دنیا کے مال کو حضور نے فرمایا اگر میں چاہوں تو یہ دونوں پہاڑ میرے ساتھ سونے کے بن کے چلے، اگر چاہوں. اور چاہا ہی نہیں، چاہا ہی نہیں، بس ختم. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مرحلہ سے اس لیے گزارا تاکہ آپ کے دلوں میں غریبوں، مسکینوں اور یتیموں کا پیار پیدا ہو جائے. اور اسی بات سے میرے آقا کریم علیہ السلام یتیم بھی تشریف لائے دنیا میں، غربت بھی پسند فرمائی.
اور آقا کریم یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم احشرنا فی زمرۃ المساکین، یا اللہ قیامت والے دن مجھے مسکینوں کے ساتھ اٹھانا ہے. آپ نے توجہ نہیں فرمائی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتنے گھور غریب ہوتے ہیں اور تمہارے ہاتھ میں تو ایک میں نہیں دونوں میں دو دو لڈو ہیں. آقا کریم علیہ السلام نے تمہیں ایسے نوازا ہوا ہے اور اسی واسطے میرے آقا نے فرمایا کہ غریب بندہ امیر بندے سے 500 سال پہلے جنت میں چلا جائے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ یتیم کے مرحلے سے آقا کریم علیہ السلام کو اس لیے گزارا تاکہ آپ کے دل کے اندر یتیموں کے بارے میں شفقت اور محبت پیدا ہو جائے. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ اور پھر دوسری بات کی توجہ طلب ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے والد اور والدہ، والد تو پہلے ہی فوت ہو گیا، یتیم پیدا ہوئے. ایک وجہ یہ تھی، ایک تو محبت پیدا ہونا تھا، دوسری وجہ یہ تھی کہ آقا کریم علیہ السلام کے بہترین اخلاق، پڑھے بھی کسی سے نہیں، اخلاق بھی بہترین. تو فرمایا کوئی یہ نہ کہے کہ اس محمد کو گھر والوں نے سکھایا ہے، فرمایا نبی کسی سے سیکھتا نہیں ہے. آپ نے توجہ نہیں فرمائی ہے. نبی وہ ہے جس کو رب سکھا کے بھیجتا ہے. تو فرمایا کہ میرے محبوب کے جو اخلاق ہیں وہ ان کے اپنے ہیں جو اللہ نے ان کو دیے ہیں. یہ نہ ہو کہ یہ کسی اور کے نامے ہو جائیں. کوئی کہے کہ ان کے باپ نے سکھایا یا ماں نے سکھایا یا استاد نے سکھایا. باپ کا بھی سایہ پہلے ہی اٹھ گیا، ماں کا بھی اٹھ گیا، استاد بھی کوئی نہیں، لیکن اخلاق پھر ہے کہ رب فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. حبیب ہم نے ایسے اخلاق دیے ہیں کہ ایسے اخلاق کسی اور کو ملے ہوئے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ماں باپ آپ کے جو چھوٹی عمر میں آپ کی عمر چھوٹی تھی اور وہ پردہ فرما گئے، اس کی یہ دوسری وجہ تھی. پہلی وجہ کہ یتیموں مسکینوں کا دل میں پیار پیدا ہو گیا. دوسری وجہ کہ کوئی یہ نہ کہے کہ حضور کو ماں باپ نے سکھایا ہے. وہ جو نہیں فرما رہے، چونکہ حضور نبی ہیں اور نبی اللہ سے سیکھتا ہے. اور ہر کمال زمانے کا امتی کو جب ملتا ہے وہ نبی کی وجہ سے ملتا ہے. نبی کو کوئی کمال امتی کی وجہ سے نہیں ملتا. آپ سمجھ رہے میری بات؟ اس واسطے آقا کریم علیہ السلام کے والد پہلے ہی پردہ فرما گئے. اور دوسری ایک بڑی خاص اور نازک تیسری وجہ یہ تھی، والد بالخصوص پہلے پردہ فرما گئے، والدہ بعد میں. اس کی کیا وجہ تھی؟ بعض صوفیاء نے اس طرف اشارہ کیا ہے، باپ کی طبیعت میں تھوڑا سا جذباتیت ہوتی ہے. ابا ہوتا ہے نا، ابا، اس کی طبیعت میں تھوڑا سا گرمی ہوتی ہے، وہ کاوڑ ہے نہیں. توجہ کرو، ابا بھی ہو گیا. تھوڑا سا غور فرمائے نا، ہمارے بھی ابے ہیں نا. ابوں کو بھی چاہیے اپنی طبیعت نرم رکھے. کئی ابے ہوتے ہیں کہ ان ابوں میں اور ایس ایچ او میں 2 منٹ کا نہیں فرق ہوتا ہے. بڑی سخت طبیعت، وہ تھوڑے ہاتھ تھوڑا رکھو، ناراض نہ ہونا کہ جب بھی نہ محسوس کر جائے نا. تو تھوڑا سا اپنی طبیعت کے اندر نا نرمی رکھنی چاہیے باہر. اچھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کو بالخصوص پہلے پردہ اس لیے کروایا کہ بسا اوقات بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا تو رات کو اٹھ کے رونے لگ جائے تو باپ کہتا ہے جلدی سما، نہیں تو میں مرنا، اچھا چپ کر سو جا. ماں نہیں مارتی، ماں سینے سے لگاتی. باپ جو ہوتا ہے نا وہ تھوڑا سا گرمی کھا جاتا ہے. تو فرمایا ان عبداللہ کو تو نہیں پتا کہ یہ کون ہے، تو کہیں یہ دبکے نہ مار بیٹھے. نبی بڑا ہو تب بھی کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، نبی چھوٹا ہو تب بھی کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. تو یہاں پر یار کتنے لوگوں والی بات ہے، نبی کے بارے کو پہلے ہی پتہ کروا دیا، کہیں کچھ کہہ نہ بیٹھے. یعنی نبی وہ ہوتا ہے جس کو اس کا باپ بھی کچھ نہیں کہہ سکتا. اس واسطے یہ ایک بڑی خاص بات ہے. رات کو جب بچے اٹھتے ہیں، بالغ سارا دن کا بیچارہ تھکا ہوا ہوتا ہے، وہ پھر دب کے مارنا شروع، چپ کر کر چھوڑا جلدی کر قرآن کا رنگ کر. نبی کو کون چپ کروائے؟ اس لیے فرما باپ کا پہلے پردہ کروا دیا. وہی آخر موڑ ساڈے بھی حبیب نے. سمجھ آئی آپ کو؟ ان کو تو پتہ نہیں ہے کہ کام خراب ہی نہ ہو جائے. تو یہ اصل مسئلہ تھا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو دنیا میں آتے ہی یتیم کرنے کے یہ 3 مقاصد تھے. آپ سمجھو کہ کوئی نہیں سمجھے آپ کو. لیکن یہاں پر ایک بات میں کہہ دوں، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی یتیم ہوتا ہے نا تو فرمایا اس کا آنسو اللہ کے ہاتھ پہ گرتا ہے جیسے اس کی شیان شان. یہ روح البیان میں روایت موجود ہے. اللہ کا حلق، اللہ
ہوں ان سے پاک ہے. لیکن یہ اللہ نے فرمایا, یہ حدیث ہے باقاعدہ تفسیر میں لکھی ہوئی ہے, فرمایا جب کوئی یتیم روئے اس کو تکلیف نہ دو, اگر دو گے کیا تو روکا اس کے آنسو اللہ کے ہاتھ میں, مطلب اللہ کی بارگاہ میں فوراً پہنچ جاتے ہیں. اور اللہ پاک پتہ کیا فرماتا ہے, اللہ پاک فرماتا ہے بتاؤ اس یتیم کو کس نے رلایا ہے. کوئی حافظ مجھے نہیں بتا دے, تیرے ہاتھ کی کمپن آپ کمپن پر رہے ہیں, وہ جو نہیں فرمائی آپ نے. یہ ہمارا بڑا لاڈلا حافظ ہے جی, اللہ اس کو خیر و برکت دے. بولیں گے سبحان اللہ ذرا پیار کے ساتھ. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پھر اعلان کرتا ہے وہ کس نے یتیم کو رلایا, جس کے باپ کو ہم نے مٹی کے تلے جگہ دے دی ہے, اور جس کا باپ فوت ہو گیا ہے کون ہے اس کو رلا رہا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے جو اس یتیم کی کفالت کرے گا ہنسائے گا, فرمایا رب اسے جنت میں لے جائے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس واسطے یتیموں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا چاہیے. اور صرف یہاں نہیں, میرے کریم آقا علیہ السلام نے نا ایسے 2 انگلیاں اٹھا کے ایسے ملا دیا, ایسے یہ 2 انگلیاں ملا دیا. پوچھا اس کا کیا مطلب ہے, فرمایا جو یتیم کی کفالت کرے گا اللہ کی رضا کے لیے قیامت والے دن جنت میں میرے ساتھ یوں کندھا ملا کے کھڑا ہوگا, بیچ میں سے بندہ گزر ہی نہیں سکتا. کیا شان ہے جو بندہ یتیم کی کفالت کرے, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یہ اعزاز عطا کرتا ہے. تو ہمارے معاشرے کے اندر آج کل یہ ایک بڑا عجیب مسئلہ پھیلا ہوا ہے, آپ لوگ زیادہ جانتے ہوں گے, یتیموں کے ساتھ ظلم زیادتی کی جاتی ہے. کوئی بہن بھائی اگر فوت ہو جائے نا تو کئی اس کے موٹر سائیکل لے کے نکل جاتے ہیں, کئی جناب علی میں جب بول نہیں دینے, کئی زمینہ پہ قابو, چھوٹا پہاڑ ہے, کئی فلانا ہے. خدا کا خوف کر, یتیم کا مال کھانے والے کے لیے قرآن نے کہا وہ ایسے ہی سمجھے جیسے انگارے کھا رہا ہے. قرآن میں یہ کہا, چوتھا بار پڑھ لیا پڑھنا. تو میرے عزیز دوستوں, یتیم کے معاملے میں ہمیں بڑا سنبھل کر قدم اٹھانا ہوگا. اور کئی بندے ہیں جو یتیموں کی بڑی اچھی کفالت کرتے ہیں, بہت اچھے, تو آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے ساتھ ہی سودا کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ, محبوب ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا تھا, مطلب آپ یتیم نہیں تھے. بالکل. تو فرمایا سنبھالا کس نے تھا, فرمایا رب سنے تو نہیں سنبھالا. تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے تسلی والا کلام ارشاد فرما رہا ہے. آگے کیا فرمایا, وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ, محبوب ہم نے آپ کو گمراہ لوگوں میں پایا اور ہدایت عطا فرما دی. اب یہ جو میں نے ترجمہ کیا یہ شاید کہیں پر, اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہے, اور یہ تفسیر روح البیان میں لکھا ہوا ہے, اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ, اے محبوب ہم نے دیکھا کہ آپ کی محبت ہماری طرف تھی تو ہم نے پھر آپ کو اپنی طرف ہی بلا لیا. اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو ترجمہ کیا وہ پتہ کیا ہے, اعلیٰ حضرت فرماتے اے محبوب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا اور پھر ہدایت عطا فرما دی. اعلیٰ حضرت صاحب نے یہ, اور یہ جو تینوں ترجمے ہیں یہ تینوں تفسیر کے اندر ہے. چونکہ یہ ایک بڑا خاص بورڈ ہے جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں, اور اس کو سمجھیے گا ذرا. یہ جو لفظ ضال ہے نا, اس کا معنی ہوتا ہے گمراہ. کیا معنی ہے, لیکن صرف گمراہ معنی نہیں ہے. اس لفظ کی نسبت دیکھی جائے تو معنی بدل جاتا ہے. اس لفظ کی نسبت دیکھی جائے تو معنی. اب یہاں پر کئی لوگوں نے ترجمہ کیا استغفر اللہ ثم استغفر اللہ, وہ نبی کے بارے میں کہتے ہیں اللہ فرماتا ہے محبوب ہم نے آپ کو گمراہ پایا استغفر اللہ, تو ہم نے آپ کو ہدایت عطا کر دی. اور چاہے نبی بھی گمراہ ہوگا, زندہ بندہ بول سکتا ہے, چوٹ چاہنے لگتے نبی نہیں گناہ ہوتا. آپ کسی بھول میں ہیں, کائنات میں 2 ہی تو جماعتیں ہیں جو گناہ نہیں کر سکتی, ایک فرشتوں کی ایک نبیوں کی. اور اگر نبی نہیں گناہ ہونا ہے تو پھر ہدایت تمہیں کون دے گا. اللہ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, اور آپ جس کو بھی ہدایت سیدھے راستے کی ملی ابھی آپ کے ساتھ بھی لی ہے. جو نہیں فرما رہے آپ, تو پھر نبی کے بارے میں یہ نظریہ رکھنا کہ ماذ اللہ استغفر اللہ وہ گمراہ ہو جائے, تیرے جیسے تو نہیں ہیں, وہ نبی ہیں. اور صرف نبی نہیں, ہمارے آقا نبیوں کے بھی نبی ہیں, نبیوں کے امام ہیں اور خاتم الانبیاء ہیں. تو آقا کریم علیہ السلام کے بارے میں یہ ترجمہ کرتے ہوئے اس لیے تو کہتے ہیں کہ جب ترجمہ کرنا ہو تو کم از کم بندے کو تھوڑی معلومات اور عقل ہونی چاہیے نا کہ میں ترجمہ کر کیا رہا ہوں. تو یہاں یہ ترجمہ کرنا کہ ماں اللہ نبی گمراہ تھے اللہ نے ہدایت دی, یہ بالکل غلط بات ہے. یہاں جو میں نے ترجمہ باز ایک تفسیر اس کی یہ ہے بابا جادا کا فی ضالن, محبوب آپ جس معاشرے میں آئے تھے نا وہ لوگ سارے اس وقت گمراہ تھے,
لیکن ہم نے آپ کو ہدایت دی، ایسا مرکز بنایا کہ آپ کی وجہ سے باقی سب کو بھی ہدایت مل گئی۔ اب بات سمجھ آئی ہے؟ تو جو ہے بات سمجھ آئی آپ کو؟ ایک اس زمانہ یہ ہے کہ محبوب جب آپ آئے تھے تو اس وقت لوگ گمراہ تھے، سمجھ آئی؟ آپ آئے تو اللہ نے آپ کے ذریعے سے سب کو ہدایت عطا فرما دی۔ اس کا ایک مطلب یہ، نبی کو آپ گمراہ کہہ نہیں سکتے، جب کہہ نہیں سکتے میرے ترجمہ کیا ہے؟ ایک ترجمہ یہ ہے۔ دوسرا ترجمہ، ضال کا ایک معنی ہوتا ہے محبت میں بہت آگے گزر جانا۔ چوک بھی بیٹھے ہوئی آپ کا چوک بھی کئی ہمارا نہیں کہا پکھے باندھ کر چلوا دینا چوک کا نہ بہت یہاں بیٹھے ہو۔ ضال کا ایک معنی تھا محبت میں بہت آگے گزر جانا کہ کسی اور کی خبر ہی نہ رہے۔ آپ کہیں گے یہ معنی آپ نے کہاں سے کیا ہے؟ یہ معنی کی دلیل تو نہیں چاہیے نا، یہ قرآن مجید کے بار بار پا رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا نا تو آپ بہت زیادہ روتے تھے انہیں یاد کر کے، سمجھ آئی؟ بہت زیادہ روتے تھے۔ تو آپ کے بھائیوں نے کہا کہ آپ کو وہ نہیں ملے گا، ابا جی آپ ایسے روتے ہیں۔ آپ نے وہاں پر نا ایک جواب ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، فرمایا جھوٹ نہ بولو، یہ جو ہوا مجھے لگ رہی ہے نا اس ہوا میں سے مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ نبی کی جو خوشبو ہوتی ہے وہ زمانے میں ہوتی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو آپ نے کہا کہ یار مجھے یہ ہوا بتاتی ہے، اس لیے تو ہم بھی کہتے ہیں اگر ہوا اتنا بتا سکتی ہے تو ہوا ہمارا سلامی مدینے لے جا سکتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ زمانے کی ہوا بتاتی ہے میرا یوسف زندہ ہے۔ آپ کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام تھے نا، اچھا آپ نے یہ جواب دیا، پھر آپ روتے روتے رہے، پھر ایک دن بیٹے آ گئے اور کہنے لگے ابا جی کیا ہو گیا؟ انک لفی ضلالک القدیم، وہاں پر بھی لفظ ضلال آیا، یہ ضلال سے نکلا ہے۔ کہنے لگے ابا جی آپ تو ایسے ہوتے ہیں جیسے بڑی پرانی محبت ہوتی ہے۔ اب آپ سمجھ آئیے یہ لفظ ضلال کا معنی محبت بھی ہے، باقی 11 پتروں کی طرف توجہ نہیں، صرف ایک کی طرف ہے۔ فرمایا محبوب تیری محبت کائنات کی طرف نہیں تھی، تیری رب کی طرف تھی، تو رب نے بھی تجھے ہدایت عطا فرما دی۔ تو بات سمجھ آئی؟ دسو بھائی گل سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی؟ یہ تفسیر القرآن سننے کا فائدہ ہوتا ہے۔ اب میرا ترجمہ پڑھ کے آپ جاتے اور کسی ایسے ویسے نتھو خیرے کا آپ ترجمہ پڑھ لیتے تو گمراہ آپ بھی ہو جاتے نا، کیونکہ نبی گمراہ ہوتا ہی نہیں، نبی گمراہ نہیں ہوتا، یہ آپ ذہن نشین فرما رہے ہیں، اور رب ہونے دیتا ہی نہیں، اور رب نے وہ مادہ نبیوں میں رکھا ہی نہیں۔ اس مسئلے کو سمجھو یار، کیا سمجھ رکھا ہے لوگوں نے؟ جو آتا ہے ترجمہ نبی گمراہ پر رد دباؤ، گمراہ ہوئے تیری نظر ہے، نبی کیوں ہوئے؟ وہ ہوتا ہی نہیں، جبکہ اس لفظ ضال کا یہ ترجمہ ہے۔ آپ کو سمجھ آئیے؟ تو یہاں ضال کے میں کتنے معنی بتا چکا ہوں آپ کو، بولو تو صحیح نا۔ بھائی یہ میرا جمعہ نہیں ہوتا، یہ ہمارا کلاس روم ہے، ہاں ہمیں یہاں تک کچھ سیکھنا ہوتا ہے، یہ میرا جمعہ نہیں ہے، جمعے کے تو جمعہ کو تمہیں کرونی ہے۔ ہم اتنا جو سفر کر کے آپ آئے بیٹھے ہیں، کئی اپنی نوکریاں چھوڑ کے آئے بیٹھے، چھٹی لے گئے۔ پچھلے جمعے مجھے یہ کہتا کہ جب تیرا جمعہ شروع ہوگا میں بینک کی چھٹی لے کے آ جانا، کوئی آگے مجھے بتا رہا تھا۔ تو پتہ نہیں کتنے یہاں عاشق بیٹھے ہوئے، تو آپ میرے لیے نہیں آتے، آپ قرآن کے لیے آتے۔ میں تو صرف سنانے والا، میرے پتہ کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ تو اس لیے کہ ہمارا کلاس روم ہے تو ہم نے یہاں سے سیکھنا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ لفظ ضال اس کا ایک معنی یہ تھا کہ محبوب جب آپ آئے تو لوگ گمراہ تھے، آپ کے صدقے میں سب کو ہدایت عطا فرمائی۔ اس کا ایک معنی یہ تھا حضور گمراہ ہے، حضور کی وجہ سے سارے ہدایت پر آئے جن کے مقدر میں تھا۔
اور دوسرا لفظ دوال کا معنی کیا ہے؟ دوسرا معنی ہے جو محبت میں بہت آگے گزر جائے، اور اس کی دلیل بھی میں نے قرآن سے دی. تو کیا مطلب؟ فرمایا محبوب آپ کو مجھ سے اتنی محبت تھی کہ آپ کی توجہ دائیں بائیں جاتی ہی نہیں تھی، پھر ہم نے بھی آپ کو راہیں کھول کے اپنی طرف ہدایت عطا فرما. سمجھ آئی ہے؟ گرامی حضرات، اب لفظ دوال کا ایک تیسرا ترجمہ بھی ہے. دوال کا معنی گم ہونا بھی ہے. توجہ نہیں فرما رہے. دوال کا معنی گم، تو اس کا کیا مطلب؟ گم ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں اگر یہ معنی مراد لیا جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک اس وقت آئے تھے جب کوئی اس وقت کسی نبی کی شریعت نہیں تھی، شریعت گم تھی. توجہ نہیں فرما رہے میری بات پر، سمجھ آئی نا؟ اس کو علماء کی زبان میں، عربی میں زمانہ فترت کہتے ہیں. اس کو کہتے ہیں خالی زمانہ، جس میں کسی نبی کی تعلیمات صحیح طریقے سے برقرار نہ ہوں. توجہ ہے؟ تو فرمایا محبوب جب آپ آئے تو وہ زمانہ وہ تھا جس میں پہلے نبی کی شریعت گم تھی، پر آپ آئے تو ہم نے ہدایت کا مرکز ہی تمہیں بنا دیا. سمجھ آئی آپ کو؟ تو یہ لفظ دار کا ترجمہ کیا یار اتنا گندا ذہن ہے لوگوں کا کہ وہ نبی کو ہی گمراہ کہہ بیٹھتے ہیں. کمال والی بات ہے. یہ ترجمے ہیں، سن کے بندے کا دل بھی خوش ہوتا ہے. وہ خود گمراہ ہوتے ہیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں، لیکن ہم کوشش کریں گے اللہ کے فضل سے کہ گمراہ بھی اگر آ جائے تو اسے بھی سمجھ آ جائے کہ اصل حقیقت کا معنی کیا ہے. اور یہاں پر ایک چوتھا معنی بھی سن لیجیے. جاگ رہے ہیں تو سنا دو. دو چار بندے ڈھلے کھڑے ہو کے بہت نظر آپ کو جو کھانا چاہیے. یہ لفظ دال کا چوتھا معنی بتانے لگا ہوں آپ کو. چوتھا معنی دال کہتے ہیں نشان کو. دال اسے کہتے ہیں نشان کو. میں ایک دو مثالیں دے دیتا ہوں. کیا بس ٹھیک ہو گیا. یہ میرا بڑا لاڈلا ملانگ ہے جی. بول شور کھو لے ہوں گا تو بڑا دھاکے گھات کے رہے ہوں گا. یہ میرا ملانگ. ہاں بولیے ذرا سبحان اللہ پیار کے ساتھ. پتہ نہیں کیڑے ملانگ کی دعا لگی ہوئی سارا کام چلتا پہ ہے. اللہ اسے خوش رکھے. اور آپ جتنے بھائی بیٹھے ہیں ذرا غور کیجئے. لفظ دال کا چوتھا معنی بتانے لگا ہوں. اگر آپ کی توجہ ہے تو میں نے کہا کہ یہ جمعہ نہیں سمجھنا کلاس روم بھی ہے. چوتھا معنی دال نشان کو کہتے ہیں. کیا مطلب نشان کا بھائی؟ آپ روڈ پر جب سفر کرتے ہیں نشان آ جاتا ہے سمندری شہر 10 کلومیٹر، پھر اگر نشان آیا سمندری شہر 9 کلومیٹر. یہ جو نشان ہوتا ہے نا وہ تمہیں یہ بتاتا ہے کہ سفر بھی گھٹ رہا ہے تو تجھے عمل بھی صحیح دینا ہے. نبی پاک کو دال فرمایا. فرمایا حبیب آپ وہ نشان ہیں جو آپ کو دیکھے گا سیدھا ہدایت سے گھر آ جائے گا. سوال آیا تو کوئی نہیں آیا. وہ ذرا اندر نچاس بھی بتایا کرو نا. ہفتے کی تھکن بلا کے جائی کرو نا ایک بار ہی. تو دال بمانا نشان بھی ہے اور اس کی علماء نے بڑی مثالیں دی ہیں. آپ دیکھیں بس اوقات یہ آپ کہتے ہیں کہ بڑے پہاڑ کو بھی دال کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ فلاں پہاڑ وہ نشانی کے طور پہ ہوتا ہے. اونچی چیز کو بھی دال کہتے ہیں. جیسے آپ یہاں سے جائیں نا کبھی ستیانے کی جانب تو یہ آپ بابا صاحب آیا بیٹھا ہے. یہ میں بات ہوتا ہے او ساڈا سٹاپ ہے جو ٹاور والا. یہ دا مطلب ہے بڑی جڑا ٹاور ہے نا یہ اونچی. یہ دا مطلب ہے نشان تے ہے. ہوں سمجھو کہ کوئی نہیں سمجھے ہو. تو یہ جو اونچی چیز ہوتی ہے اسے بھی دال کہتے ہیں چونکہ وہ بھی نشانی ہوتی ہے. تو یہ ایک معنی. یہ اگر یہ معنی مراد لیا جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے محبوب جو تمہیں تکتا رہے، جو تیری سنتوں کو دیکھے، جو تیری تعلیم کو دیکھے، اس کا سفر بھی کم ہو جاتا ہے اور ہدایت کے مرکز میں بھی آ جاتا ہے. اب بات سمجھ آئی آپ حضرات کو؟ اگر آ گئی جی جزاک اللہ آپ کو عزت بخشے جناب بہت شکریہ. اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے تو یہاں پر یہ مطلب ہے لفظ دوال کا. بابا دعا کا دوال لن فہدا. اے محبوب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں بہت آگے پایا
تو ہمیں آپ کو ہدایت عطا فرما، ہم نے آپ کو یہ راستے کھول دیے۔ اور یہی کام معراج میں مکمل ہوا تھا۔ نبی پاک کی پتہ توجہ کیسی تھی اپنے رب کی جانب؟ آقا کریم علیہ السلام کی توجہ ایسی تھی، بچپن سے لے کر 40 سالہ زندگی آپ پڑھ کے دیکھ رہے ہیں، آپ نے کسی اور کی طرف توجہ نہیں فرمائی، آپ کی توجہ رب کی جانب ہوگی۔ اتنی کامل توجہ تھی، میں نے آپ کو سنایا تھا آج سے 5 جمعے پہلے یا 6 جمعے پہلے، جب اقرأ بسم ربک الذی خلق میں نے سورت کی تفسیر سنائی تھی، جبرائیل آئے پہلی وحی لے کر اور کہتے اقرأ پڑھیے، حضور نے فرمایا ما انا بقارئ، میں کوئی نہیں پڑھنا، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ ادھر پھر کہا اقرأ، میں نہیں پڑھنا، پھر کہا نہیں پڑھنا۔ تو جبرائیل بھی حیران ہو گئے جب پیلی پائی کہ میرے نام مانوس ہو، میں فرشتہ، میں بڑا خادم ہاں، میں وہی رہ کے ہونا، تو سب میری سنتے ہی نہیں۔ فرمایا اللہ نے پوچھ، اللہ کی بات کا بھائی تعالیٰ تیرے ابھی تو کرتے ہی نہیں، تو فرما پڑھایا کیا کہ اقرأ، فرمایا اے نہیں بسم ربک، لفظ رب کہے گا تو میرا حبیب پڑھنا شروع کر دے گا۔ اب سمجھ آئی آپ اگر آپ کو محبوب پاک کی ایسی توجہ تھی، ایسی توجہ کہ آپ دائمائن توجہ کرتے ہی نہیں تھے، بلکہ جس رات حضور معراج پہ جا رہے ہیں، یہ چند دن پہلے میں نے معراج پہ تقریر کی تو ایک بندے نے پرچی لکھی، میں نے پھر اس کو جواب دیا تھا، میں آپ کو بھی سنا دیتا ہوں۔ نبی پاک جب جا رہے تھے نا تو آپ کی دائیں بائیں توجہ نہیں تھی، بالکل آپ کی سفر آگے کی جانب توجہ۔ جبرائیل کہتے تھے حضور سے دیکھو، حضور ہے دیکھو، حضور ہے دیکھو، حضور ہے دیکھو، حضور ہے دیکھو، تے آپ اس نے یہ کیجئے، جتنے منظر دیکھے میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ جبرائیل کا حضور یہ منظر دیکھے، آپ نے دیکھا ایک قوم تھی، انہوں نے فصل کاٹی، دانے گھر چھوڑ کے آئے، کبھی چھوڑنے گئے ہیں، پیچھے سے فصل پھر اگ کے کھڑی ہو گئی، وہ پھر آئے، فصل کاٹی، دانے گھر رکھنے گئے، پیچھے پھر اگ کے کھڑی ہو گئی۔ آقا نے فرمایا کہ کیا ہے؟ تو کہا آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہے، یا وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں صدقہ دیا ہے، اللہ ان کا ثواب کم ہونے ہی نہیں دیتا، بڑھتا ہی رہتا ہے۔ تو یہ بہت سارے عجائبات ہیں، میں یہ بیان کر رہا تھا، نیچے سے انہوں نے پرچی لکھ دی، سوال کر دیا، کیا بھائی تم تو کہتے ہو کہ نبی پاک کو اللہ نے علم غیب دیا، تو ہوں نبی کو کوئی نہیں پتا، ہوں جبرائیل کو کیوں پوچھتے بیٹھے؟ اس نے پرچی کو لکھ دی نہیں، میں نے کہا یار گل تیری سٹن والی نہیں، پر 2-4 سٹن والی ہیں، مسئلے میں کوئی نہیں پتا۔ اعتراف بہت جلدی کرتا، ہر سوال کریں تو پھر سوال کی ایک نوعیت الگ ہوتی ہے۔ اعتراض میں نا بدبو ہوتی ہے، نفرت ہوتی ہے، بندے کا اندر کا کوڑ باہر آتا ہے، سوال کے اندر طلب ہوتی ہے کہ یار مجھے پتا چل جائے۔ اب سوال یہ کرنا چاہیے کہ حضور نے جبرائیل سے کیوں پوچھا؟ سمجھ آئی نا؟ آپ دائمہ کیوں نہیں دیکھتے تھے؟ اب یہاں پر علماء نے جزاک اللہ یہی جواب عطا فرمایا کہ اس وقت میرے حبیب کی توجہ تھی ہی رب کی جانب، آپ دائیں بائیں توجہ کرتے ہی نہیں تھے، وہ جبرائیل بولتا تھا تو کرتے تھے، کیونکہ توجہ تو آگے کی جانب۔ اصل مسئلہ یہ اللہ کہتے ہیں نبی پاک کو پتہ کوئی نہیں تھا، اس بات سے خدا کا خوف کریں یار، اللہ رب العزت نے آپ کو سارے علوم عطا فرما دیے ہیں، ختم سارا کوئی دے دیتا ہے، اے میں لوگ ہیں تقریاں لے کے تول دے بیٹھے ہر شاید، بلکہ ہمارے ساتھ صاحب نے ایک بات کہی بڑی ٹاپ کی گال ہے کہ ہاضمہ صحیح ہو گئے نا، ہاضمہ صحیح ہو گئے، وہ میری گال سنیں، کہ ہاضمہ خراب ہو گئے اس کو نہیں سن سکنا، تو بولے کو یہ آئی صحیح۔ آدھے نے معراج کی رات اللہ نے اپنے حبیب کو ساتھ کیا ایک الوہیت یعنی رب ہونا میں اپنے کو رکھیا جو میں ہی رب کا اور کوئی ہو نہیں سکتا، تاکہ ہر شے اللہ میں دے چھڑیے کیا ہو رہا ہے۔ آپ اٹھا کے بولے سبحان اللہ۔ کیوں بھائی سوال آیا کہ کوئی نہیں آیا؟ کیا خوبصورت بات کہی، ساری میں گلاں سائڈ پہ کر کر گیا، فرمایا میں رب ہاں، ماں بابا وہ تو رب نہیں ہو سکتا، تو میرا بندہ ہے، پر میرے ملک دیا جو شیاں نے میں تینوں عطا فرما سکتا۔
چوڑیاں تقریریں سن دے جو جملے بھی کبھی حضور کی شان سن لئی کرو اور یہ ہے حضور کی شان. اور جو بیچارے بڑے پرہیزی سے مسلمان ہوتے ہیں ان کو کیا یہ سمجھ آنے والا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. یعنی آپ کو تو اللہ نے مالک بنا دیا چونکہ آپ اللہ کے حبیب ہیں. اور جب اللہ نے مالک بنا دیا تو اللہ یہ نہیں کہا میرا این کر دے این کر دے این کر دے این کر فرما دے تو آگے کہیں مٹی ہے ہوں جیدی کار راوی گیا ہے. سمجھ آئی ہے یہ ہے شان آقا کریم علیہ السلام. تو فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. محبوب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود راستہ پایا تو ہم نے آپ کو پھر اپنی جانب ہدایت عطا فرما. اور اس کے 4 معنی میں نے بیان کیے کاش کہ آپ یاد رکھ جائیں. ٹھیک ہے اب آ جائے گی اگلی بات. فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. فرمایا محبوب آپ کو ہم نے عیالدار نہیں پایا تھا اور پھر ہم نے تمہیں غنی بھی کر دیا تھا. اس کا ایک معنی ضرورت مند بھی ہوتا ہے. محبوب ہم نے آپ کو جب آپ کو ضرورت تھی ہاں تو فرمایا پھر ہم نے آپ کو سب کو دے نہیں دیا تھا. کتنی تسلی والا کلام ہو رہا ہے. کتنی تسلی والا. کافروں نے صرف یہ کہا تھا کہ محبوب کو اللہ نے چھوڑ دیا ہے. وہ صرف یہ تسلیاں ہو رہی ہیں. حبیب تیری ہاتھ آنے والی گھڑی بہتر ہوگی. حبیب ہم آپ کو راضی کریں گے. حبیب آپ یتیم تھے ہم نے آپ کو اپنی طرف دعوت دی. حبیب آپ تو گمراہ لوگوں میں پیدا ہوئے لیکن ہم نے آپ کے ذریعے سب کو ہدایت دی. حبیب آپ کے پاس کچھ نہیں تھا ہم نے سب کو چھپا کر دیا. کتنی تسلیوں والا کلام ہو رہا ہے. صرف کافروں نے ایک تانا مارا تھا کہ اللہ نے چھوڑی. پر میں چھوڑیا کتنے ہر شہر کو دیکھ سکتی ہر چیز دیا عطا فرما دی. اور یہاں کیا فرمایا علم یجد کا یتیما فآوا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. فرمایا محبوب آپ عیالدار تھے آپ ضرورت مند تھے اور ہم نے آپ کو غنی فرما دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی جس چیز کی ضرورت پڑتی اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً عطا فرما دیتا اور پھر آپ کو غنی فرما دیا. اور یہیں پر علماء فرماتے ہیں اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں برکت والا رزق عطا فرما. کون سا رزق ہے؟ برکت والا. زیادہ نہیں برکت والا. زیادہ ہونا اور چیز ہے برکت ہونا اور چیز ہے. کیا مطلب؟ زیادہ آفت لے کر آتا ہے. زیادہ مال آفت لے کے آتا ہے. برکت والا مال رحمت لے کے آتا ہے. اس بات کو سمجھیے گا. اگر برکت والا مال ہو آپ کے لیے رحمت لے کے آئے. زیادہ ہوگا آفت لے کے آئے گا. زیادہ مال آ جاتا ہے لوگوں کو نیند نہیں آتی نشے کی گولیاں کھا کے سوتے ہیں بیچارے. پھر سکون نہیں ہوتا بعض سیکورٹی گارڈ کھڑے کرتے ہیں. پھر نیند نہیں آتی 4 گارڈ رکھ لیتے ہیں. پھر بھی سکون نہیں نشے پہ لگ جاتے ہیں. پھر بھی سکون نہیں برباد ہو جاتے ہیں. اولاد نشئی بن جاتی ہے. کیا فائدہ رہا تیرے مال کا؟ زیادہ تو تھا تو کھول کے چوک بہ ہی نہیں سکتا تو میں نے کو گھر کا ہی نہ جاوے. کیا فائدہ تیرے مال کا؟ اور جو غریب ہوتا ہے اس کو اللہ ایسی برکت دیتا ہے کرتا بھی یہی ہے. سکون سے اٹھتا بھی ہے سوتا بھی ہے. کوئی بوا نہ کھولے باہر ریڈی کئی سارے جاتے. اور جب کے پاس زیادہ پیسہ ہے آج بیوی آ رہی ہے ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے اوئے ہوئے ہوئے شوگر ہے اوئے ہوئے 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 شوگر بھی کیا نہیں ہو جاتی. نہ جناب ہوں بچے ہو گئی ہوں بیمار ہو گئے ہوں گڈی بات گئی ہوں فلانا ہو گیا. کیا فائدہ رہا؟ مال تھوڑا ہوتا ہے اللہ برکت عطا فرماتا ہے. گھر بھی تندرست ہے بچے بھی سارے ٹھیک. مال زیادہ ہے کھانا کھانے کے لیے ڈاکٹر کہتے ہیں خبردار تلی ہوئی پیسہ کھدی ہوئی تھا پورے کی روٹی کھانی ہے. جو تھوڑا ہے آدھا چھنا بھرے نا ساگ دا پورا چھنا ان تو ایڈا وقت ہونا 2 منزلہ پروٹھا وہ بٹا سکتا ہوا ہاتھ کے بھیڑ کا بیچارہ کول تو آدھا جا کے رسی نہ دیر سے بیٹھے ہو
یہ صرف بتا رہا ہوں مال تھوڑا ہے لیکن اللہ نے دیکھو کمال کیسا عطا فرمایا. اس واسطے اللہ سے زیادہ مال نہ مانگو, برکت والا مانگو. آپ انڈرسٹینڈ بات سمجھ آئی آپ حضرات کو؟ گرامی قدر حضرات, اس واسطے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرے اللہ نے فرمایا, حبیب جب آپ ضرورت مند تھے, جب آپ عیالدار تھے, آپ کو ضرورت تھی, تو میں نے عطا نہیں کیا تھا. اور یا سے عطا کا لفظ نہیں, آغنا فرما تمہیں غنی کرنا. کیا کر دیا تھا؟ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنا غنی کیا, اب میں کیا بتاؤں, ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے ہو ہیں, اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ساری کثرت پاتے ہو ہیں, رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں. اب تو کیا پتا اللہ نے کیا عطا فرمایا اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرمایا محبوب جب آپ کو ضرورت تھی تو ہم نے دیا. اور یہیں سے صوفیاء کہتے ہیں اللہ سے یہ بھی دعا کیا کرے, یا اللہ لوڑ دی تھوڑ نہ دے, کسی کا محتاج اپنی ذات کے علاوہ نہ فرمانا. اور یہی ہے صوفیاء جنہوں نے یہاں سے یہ نقطہ اخذ کیا. اور آپ بھی دیکھیں جتنے گھر میں آپ کے بزرگ ہوتے ہیں, یہ سفید داڑھیوں والے بزرگ جتنے بیٹھے ہیں, یہ یہی دعا دیتے ہیں اپنی اولاد کو, اپنے لیے جو بھی آ جائے سب کے لیے دعا کرنی چاہیے. پتہ کیا کرتے ہیں, یا اللہ میرے پتران لوڑ دی تھوڑ نہ دے. ایسے ہی ہوتا ہے نا, یہ آپ کو نہیں پتا یہ کتنی خوبصورت دعا دیتے ہیں, بہت پیاری دعا ہے. میری بھی دعا ہے اللہ لوڑ دی تھوڑ نہ دے. اچھا اس کے بعد فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. فرمایا کہ جب کوئی یتیم آ جائے نا تو محبوب اس کو جھڑکنا نہیں ہے. پہلے اللہ نے یتیم کا الگ سے ذکر کیا کہ حبیب آپ کو یتیم پیدا فرمایا, ٹھیک ہے کہ آپ کے باپ پہلے ہی دنیا سے پردہ کر گئے, اس کی وجوہات میں بتا چکا, لیکن اب پھر الگ سے یتیموں کے بارے میں بتایا گیا. کیونکہ جو یتیم ہوتے ہیں نا ان کا دل بہت ٹوٹا ہوا ہوتا ہے, ان کا مزید دل نہیں توڑنا چاہیے, اور ان کو کوئی سہارا اور تسلی دینا. یہ یتیم بھی دعا دیتا ہے اور اللہ بھی راضی ہوتا ہے. سمجھ آئی؟ تو جب کوئی یتیم آئے نا تو پھر اس کو دھکے نہیں دینے چاہیے. آقا کریم علیہ السلام نے یہ صفت تھی, آپ کسی یتیم کو خالی نہیں بھیجتے تھے. اگر آپ کو یاد ہو تو ٹھیک ہے, ورنہ میں دوبارہ آپ کو ایک مثال سنا دیتا ہوں. أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ کی جب میں نے تفسیر سنائی تھی تو اس میں نے آپ کو یہ بات سنائی تھی, لیکن آج پھر سن لیں. نبی پاک علیہ السلام نے ابھی اعلان نبوت نہیں کیا تھا, ایک بندہ فوت ہو گیا, اس کا بڑا مال و دولت تھا, اس کا ایک ہی بچہ تھا چھوٹا. لوگوں نے کہا کہ یار اس کا مال نہ کسی امیر بندے کے پاس رکھ دو تاکہ یہ جب بچہ بڑا ہو جائے گا تو پھر مال اس کو واپس کر دے گا. ورنہ دو ہی صورتیں ہیں, یا تو یہ بچہ خود مال برباد کر بیٹھے گا یا پھر اس کا کوئی رشتہ دار چھین کے لے جائے گا. سب نے وہ پیسہ مال و دولت جتنا تھا نا, سونا جواہرات جو بھی, ابو جہل کے پاس رکھ دیا, کیونکہ اس وقت اس کی بات مانی جاتی تھی, امیر بھی تھا, تو کہا اس کے پاس رکھ دیتے ہیں, تو جب یہ بچہ بڑا ہو جائے گا تو یہ واپس کر دے گا. امیر ترین بندہ ہے, بھوکا تو کوئی نہیں کھا جائے گا, کو دے. یہ ٹھیک ہو گیا. آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت کر دیا. سال بعد 6 ماہ بعد, خدا بہتر جانے کتنا عرصہ ہوگا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کو پتہ ہے ابو جہل کی کتنی مخالفت تھی. 2-4 سال گزرے, وہ یتیم بھی تھوڑا سا بڑا ہو گیا, تھوڑا سا. ایک دن اسے ضرورت پڑ گئی اپنے پیسوں کی, تو وہ بھی ابو جہل کے پاس کہنے لگا وہ میرے ابا جی کا مال تیرے پاس ہے, میں نے فلان چیز لینی ہے, مجھے پیسے دے دو. وہ سکے کیڑے پیسے, وہ رونے لگ پڑا, یار میں یتیم ہوں, تیرے پاس اس لیے رکھا تھا جب مجھے ضرورت ہوگی تو مجھے مل جائے گا, تو کیا کہتا ہے. تو نے کہا چل دور میں کوئی پیسہ کیسا نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے بس اوقات بندے کے پاس پیسہ زیادہ بھی ہو نا تو ڈگ ڈالا بھوکا ہوتا ہے. نہیں توجہ فرمائی. چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا, چھوٹے بچے یہ سارا کچھ کھا لے تو پھر بھی پلیٹ میں دیکھتے رہتے ہیں. یہ مطلب ڈیڑھ رات جاتا اکھی بھوکیاں ہوتی ہیں. تو یہ امیر ہوتا ہے, وہ آنکھیں رکھی ہوتا ہے, ڈیڑھ بھوکا ہوتا ہے. کون جلاؤ ہارس ہے کہ نہیں, کون جلاؤ. حالانکہ کھانا تو وہی ہے جتنی پیٹ میں جگہ ہے, تو تم کھا ہی نہیں سکتے. سمجھ آئی. لیکن پیٹ بھوکا ہوتا ہے, حوث نہیں بھرتی نا اس کی. تو میں نے کہا کوئی مال سال نہیں ہے. اس نے کہا مکے میں رولا تو پہلے پڑا ہوا ہے, چلے روگی کھائیں نیچے ٹرکا دینے ہیں. وہ روتا ہوا باہر آیا, ابو جہل کے کچھ بیٹھے تھے چمچے کڑچے,
ان سے کہتا ہے کہ جناب آپ میرا مال دلوا دیں. اور اس وقت یہ آیت کریمہ وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ یہ نازل ہو چکی تھی. انہوں نے کہا کہ جا بھائی مسلمانوں کے نبی کے پاس، مسلمانوں کے نبی کے پاس. اسے کیا ہے؟ کیونکہ اس کے رب نے کہا ہے نا کہ یتیم کو جھڑکنا نہیں ہے. اب جاؤ مسلمانوں کے نبی کے پاس اور اسے کہو ابو جہل سے مال لے کے دے. انہیں پتا تھا نبی کبھی بھی ابو جہل کے پاس آئے گا ہی نہیں چونکہ مخالفت بہت ہے. تو آج یہ یتیم مسلمانوں کے نبی کے دروازے سے خالی جائے گا اور انہیں موقع مل جائے گا تالیاں بجانے کا. انہوں نے بچے کو بھیجا. بچہ بھی سیدھا آیا آقا کریم علیہ السلام کے پاس، رونے لگ پڑا. انہوں نے فرمایا تجھے کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا جی آپ کو پتا ہے میرا باپ فوت ہو گیا. فرمایا بالکل پتا ہے. آپ کو یہ بھی پتا ہے میرا مال ابو جہل کو؟ میں یہ بھی پتا ہے. یا رسول اللہ مجھے آپ ضرورت ہے تو وہ دیتا نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا پھر میرے پاس کیوں آیا ہے؟ ابو جہل کے جو دوست ہیں انہیں کہے. تو کہا یا رسول اللہ اسے بھی کہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں اسی نہیں دلوانا کہ مسلمانوں کے نبی میں آخ ہے. میرے نبی نے دوسری گل نہیں کی تھی. منڈے کی باں پھڑی فرما چل میں تم لے دینا مال دے. آپ سیدھا اسے پکڑ کے ابو جہل کے دروازے پہ آ گئے. فوراً پڑھی ہم یہ کیا ہوا؟ ہم نے تو بتائیں گے نہیں. انہیں نہیں پتا تھا نا کہ قرآن میں آ گیا ہے جب یتیم آ جائے خالی نہ جائے. اسے چھینکنا نہیں ہے. آپ نے یتیم پکڑا اور سیدھا اس کے دروازے پہ آ گئے. توجہ ہے؟ دروازے پہ آ کے آپ نے فرمایا کھڑکا ابو آئی نہ کا پوتر. انہیں ہوا کھڑکا تو غلام باہر آیا ہوگا نوکر. انہیں دیکھا نا حضور ڈر کے بھاج ہو گیا. پچھلے پیر ہی بھاج ہو گیا. تو جا کے ابو جہل کو باہر آ گئے. کیا ہوا ہے؟ جا کی دیکھ لیں. ابو جہل جب باہر آیا آپ نے فرمایا کیا ہوا ہے؟ آپ کدھر ہیں؟ بچے کو جاننا ہے؟ بالکل جانتا ہوں. اس کا مال ہے تیرے پاس؟ کہا بالکل ہے. فرمایا دے. کہتا ہوں ابھی دیکھتا ہوں. بھاگتا ہوا گیا مال اٹھا کے. لو جی سارا جی لو جی پورا جی. تو جو ہے سمجھ رہا کی آواز کمزوروں والی ہے. آپ نے یتیم کو فرمایا تسلی نال دیکھ لے. انہیں آخر میں راضی میرا مال پورا ہے. میں چلیے بھائی یہ ٹھیک ہو گیا. اب چل پڑے یتیم کے ساتھ. یتیم خوش. ابو جہل کے جو چمچے کڑچے باہر بیٹھے تھے نا وہ سارے ابو جہل کے پاس آ گئے اور آ کے اتنا بے عزت کیا اسے اس بات پر کہ یار تو کہتا تھا کہ مسلمانوں کے نبی کی بات ماننی نہیں ہے, ہمیں تو یہ کہتا ہے اور خود تو باتیں مانتا ہے. اور تو تیرے پاس موقع تھا تو کہتا میں نہیں دے رہا, موقع تھا تم نے یہ کیا کیا. ابو جہل کہنے لگا او میری بےزتی کرتے رہو گے یا میری کوئی گل بھی سنو گے. وہ کہنے لگا کی تو کی سنائے گا, چوڑی مارنی ہے. انہوں نے کہا یار میں مارتا ساریاں چوڑا مارا ایک سچی بھی سن لیا. نہیں توجہ فرمائی کو کیا سنیں. اس نے کہا جب مسلمانوں کا نبی میرے دروازے پہ آیا نا تو مجھے کہا یتیم کا مال دے. میرا ارادہ تھا کہ میں مکر جانا دے آئی جانا. کہنے لگا جب میں مکرنے ارادہ ہی کرنے لگا نا تو میں نے دیکھا محمد کے ساتھ دو شیر کھڑے ہیں اور انہوں نے اپنا منہ کھول لیا کہ جلدی بات نہ لے ورنہ دیکھتا دیکھا کے رکھیں گے. کہنے لگا بھائی دسو نا میں ہوں نام دیتا تو میرا کہ اچھا ہو جانا سی. تو انہوں نے سے ایک بولا پھر کر میں پڑھ لے تجھے پتہ لگ تو کیا ہوگا سچا نبی ہے. کہتا نہیں یہ ویسے جادو ہے. اتنا بدبخت بندہ انہوں نے کہا تیرے چانن کی ہو گیا وہ سچا نبی کے ہے. یار یہ وہ جادو ہے بات میں اس وجہ تو ڈر گیا سی میں تام گل نہیں پئی. کیا گندا بندہ تھا یار ابو جہل جس کو سمجھ آئی نہیں. اور کیا تھا عاشق بلال حبشی. یہ تو دلوں کے سودے ہوتے ہیں نا, کون کرتا ہے ان کے ساتھ. اللہ بس ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.
وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، جب کوئی یتیم آ جائے تو فرمایا اسے جھڑکنا نہیں، تقہر قہر سے نکلا ہے، اس پر سختی نہیں کرنی، یتیم پر سختی نہیں کرنی، قہر نہیں کرنا، جھڑکنا نہیں ہے، مارنا نہیں ہے، شفقت شفقت اور شفقت۔ میں آپ کو احادیث پہلے سنا چکا ہوں گرامی قدر حضرات، یہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ نے یوں عمل فرمایا ہے۔ اب آ جائیے اگلی بات، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھیا تسلیاں دی اور فرمایا حبیب ہم نے آپ کو غنی کر دیا ہے، اور اگر غنی کر دیا ہے تو کسی یتیم کو بھی نہیں جھڑکنا، کوئی سوالی آ جائے۔ اس میں بھی ایک تفسیر روح البیان میں ایک بات لکھی اور بڑے کمال کی لکھی ہوئی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، توجہ ایسا لگ رہا آپ کا نا جی چاہا کہ میں آقا کریم علیہ السلام کو نا انگور کھلاؤں۔ آپ بازار میں گئے تو آپ نے دیکھا ایک شخص ہے اور کہتا ہے کہ میں غریب ہوں، میرے پاس ایک ہی گچھا لے لو، آپ نے لے لیا اور گچھا لے آ کے میں حضور کی خدمت میں پیش کر دیا۔ نبی پاک علیہ السلام کے پاس آپ نے ایک آدھ کو تناول فرمایا تو باتیں شروع ہو گئی، ادھر سے کوئی فقیر آ گیا آپ کو مانگنے والا، وہ جڑا بیچ رہا تھا، آپ نے جب فقیر کو دیکھا تو کہا یہ اسے دے دیا جائے، یہ مانگنے آ رہا ہے، اسے دے دیا۔ اس نے گچھا اٹھایا چلا گیا۔ حضرت عثمان غنی کے دل میں آئے کہ حضور نہ کھا نہیں سکے تو چلو میں پھر انگور خرید کے لاتا ہوں۔ آپ جب بازار میں پہنچے تو دیکھا وہی بندہ پھر بیچنے کے لیے کھڑا ہے، کہنا میں غریب ہی کو گچھا رہتا لے لو یہ لینا۔ آپ نے پھر اسے ڈبل پیسے دیے اور اسے پھر خرید لیا اور لا کے نبی پاک کو دے دیا۔ اب اسے بھی پتا تھا کہ آپ کھانا ہے تو اپنے مال کل جانا پڑے، تو پھر پیچھے پیچھے نبی پاک کو کہتا ہے میں مسکین غریب یتیم کو مہینوں دے سوال ہی نہ، آپ نے پھر اسے دے دیا۔ عثمان غنی پھر گئے، آپ کو انگورا کا گچھا بڑا پسند آ گیا، آپ نے پھر ڈبل پیسے دیا اسے خرید لیا۔ آپ پھر آ کر اس کو کہا نہیں کہ انہیں نہ کری، دو باری ہو گیا، ان کو تری باری تھی، وہ پھر آ گیا، وہ پھر آ گیا اور آگے کہا کہ میں سوالی ہوں، حضور نے پھر دے دیا۔ تین مرتبہ یہ کام ہوا۔ عثمان غنی کہنے لگے ہو تم سوالی ہے یا تاجر ہیں؟ اللہ اکبر، توجہ ہے سب رات کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا عثمان؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ ایسے کرتا ہے، بار بار ادھر بیچتا ادھر آ کے پھر ادھر بیچتا ادھر آ کے پھر لے لیتا ہے، ادھر سوالی بنتا ادھر تاجر بنتا ہے۔ آپ کو نہ اس کی یادات پسند نہیں آئی، اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی، فرمایا محبوب آپ ہیں اللہ کے نبی، آپ کے پاس کوئی بھی سوال نہیں آئے، یہ اس کا فعل ہے، وہ کیا کرتا ہے، آپ نے خالی نہیں بھیجنا، آپ نے نہیں چھڑکنا اسے، وہ جو نہیں فرمایا۔ اچھا اب اس کا کوئی غلط مطلب نہ سمجھ لے کہ ادھر سے لیتا جائے ادھر سے بیچتا جائے۔ اب رمضان شریف آئے گا نا، بہت سارے اللہ کے پیارے بندے یہاں بیٹھے ہوئے جنہوں نے نا ابھی سے پلاننگ شروع کی ہوگی کہ اپنے رزق حلال میں سے میں نے غریبوں کو راشن دینا ہے، وہ تھیلے بیچارے تیار کرے گا، 5-10 ہزار کے سودے بیچ پائے گا، لیکن جو دیہڑی لگانے والے ہیں وہ آ جائیں گے، پٹے ہوئے کپڑے، منہ کے کاڑوں بڑی ہوئی ہے، پاکستانوں میں یہاں سے اس کے لے لیں گے اور بازار میں چل کے بیچ دیں گے۔ ایسے ہے نا حق مارنے والے۔ یہ حکم نبی کے لیے ہے کہ سوالی جیسا بھی آپ نے نہیں جھڑکنا، ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمیں معلومات کرنی چاہیے کہ یہ حقدار ہے۔ یہ جو بازاروں کے اندر جس اشارے پر کھڑے ہوئے اتنی گاڑیاں اکٹھی نہیں ہوتی جتنے مانگنے والے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور یقین کیجیے اگر 10 روپے دے دیں تو ٹھیک ہے، نہیں دیں تو یقین کرو گڈی کا بس شیشہ ٹوٹتا نہیں، کتنے زور نال چماٹا مرے دے لوگ، اتنا غصہ چڑھتا ہے، مکے مار دیں تے پتنی ڈڈو کڑ کڑ پلوتے کٹ کے جاتے۔ یہ کیا طریقہ کار ہے؟ تمہیں کچھ مل جائے تو پھر ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اللہ تم ہاتھ کرائے، اللہ تم جوڑے دے لے، پہلے نہ ہو تو سنبھالیے تو اور جوڑے لے نہیں تو جو فرما رہے آپ نہیں جناب علی نبی تو نبی دعا تو یہ نہ بھی ہو یہ تو کنجوس ہے، ان تو پتہ ہی کوئی نہیں، پتہ نہیں یہ بھی یاد ہو گیا بھائی 3.5 سال ایکسیڈنٹ کو بھی پتہ نہیں کیا کہتے ہوں گے یہ لوگ، یہ کاروباری لوگ ہوتے ہیں۔ ہمیں جو دینے کے لیے درس دیا گیا وہ پتہ کیا ہے؟
سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو دیکھنا ہے. آواز کمزور ہے آپ. ان میں جو غریب بہن بھائی عزیز رشتہ دار سب سے پہلے آپ دیکھیں. اور یہاں چند دن پہلے میں نے ایک بات پڑھی تو میں ویسے کئی باتیں ہوتی ہیں حالانکہ مجھے 14 سال ہو گئے اس فیلڈ سے وابستہ لیکن پھر بھی نئی باتیں آتی رہتی ہیں. کہا کہ جو رشتہ دار غریب ہو نا اسے دینے کا ڈبل ثواب ہوتا ہے. کہا اگر وہ غریب ہو تو تواڈے نال رسے ہوئے ہوئے تو پھر دینے کا ٹرپل ثواب ہے. 50-70 سمجھ آئی باقی پید ہے. میرے عزیز میرے بزرگ میرے سجاد اس بات کو سمجھ غریب ہے دینے کا ڈبل ثواب ہے. کیوں؟ فرمایا ایک مسلمان کو دیا ایک رشتہ دار کو دیا اور اگر رسوا ہے تو ثواب آ گیا. کیوں؟ فرمایا ہوں تیرا نفس آتا ہے کہ یار انہوں آپ کچھ نہیں دینا ہے اور مرے انہیں پر فرمایا تو اپنے نفس کے نہیں مانتا تو مانتا ہے رب کی تو مانتا ہے اپنی حبیب کی. تو اللہ فرماتا ہے تو اپنی نہیں منی ساڈی منی ہے تو پھر اسی تینوں ہوں خیر زیادہ ہی پاواں.